السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیضان حیدر۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے الیکشن کی تاریخ آنے کے بعد قومی اور صوبائی اسمبلی کے جتنے بھی امیدواران ہیں وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی محمد ہارون، ان سے بات کرتے ہیں کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے کتنے لوگوں نے ابھی تک کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں اور کتنے ابھی باقی ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، سر کیا حال ہے؟ بتائیے گا کیا اپڈیٹ ہے؟ اچھا، اپڈیٹ کچھ اس طرح ہے کہ ہم اس ٹائم کھڑے ہوئے ہیں صوبائی الیکشن کمیشنر کے دفتر میں۔ یہاں پہ صوبائی اسمبلی کی جو اقلیتوں کی نشستیں اس کے کاغذات نامزدگی جمع ہو رہے ہیں اور وصول ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ قومی اور صوبائی اسمبلی کی جو مخصوص نشستیں ہیں خواتین کی، اس کے کاغذات یہاں جمع کروائے جا رہے ہیں۔ 3 دن کا ٹائم پہلے جس سے آپ کو بتا دیا گیا تھا، لیکن کل جو ہے 2 دن کا انہوں نے اضافہ کر دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، جس کے بعد لوگوں میں تھوڑی سست روی ہو گئی، لوگ کم آنا شروع ہوئے۔ اب یہ ہے کہ کل جا کے جو ہے مزید یہاں پہ رش بڑھ جائے گا اور جو خواتین کی مخصوص نشستیں اس کے پر کاغذات نامزدگی لوگ جمع کروائیں گے۔ لیکن اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں تو ابھی تک بہت بڑے بڑے نام جو ہیں مخصوص نشستوں کے حوالے سے انہوں نے کاغذات جمع کروائے ہیں، جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کی جو ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں، کرن ڈار صاحبہ ہیں۔ اس کے علاوہ شمالہ رانا نے اپنے کاغذات جمع کروائے، تحریک انصاف کی جانب سے سنم جاوید نے، رخسانہ جمیل نے، انہوں نے اپنے کاغذات جمع کرو، اور بہت سی ایسی خواتین ہیں جنہوں نے اپنے کاغذات جمع کروا دیے۔ جماعت اسلامی پاکستان پیپلز پارٹی سے جو درینا کارکن ہیں، انہوں نے اپنے کاغذات یہاں جمع کروائے۔ اقلیتی نمائندے جو ہیں ان کے بھی کاغذات جو ہیں وہ یہیں پر ہی جمع ہوئے ہیں۔ لیکن دوسری جانب اگر ہم جاتے ہیں تو لاہور کے 14 حلقے ہیں قومی اسمبلی کے اور 30 حلقے ہیں صوبائی اسمبلی کے۔ اب اس کی صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے کہ جب 2 دن کا اضافہ ہو گیا تو وہ تمام کینڈیڈیٹ جو ہیں تھوڑے سے ڈھیلے ہو گئے، یا جن کے کاغذات میں ابھی کچھ کمی تھی انہوں نے لینے تھے، وہ انہوں نے پھر ادھر کا رش کیا۔ تو اب وہ اپنے کاغذات کو جو ہے نا وہ جمع کر رہے ہیں اور اکٹھے کروا کے امید یہ کی جا رہی ہے کہ کل تک جو سیاسی جماعتوں کے قائدین ہیں ان کے کاغذات جمع ہو جائیں گے، جس کے اندر سب سے بڑے مسلم لیگ نون ہے لاہور کے اندر، اس کا ایک گڑھ ہے۔ تو اس کے جو قائد ہیں میاں نواز شریف، آج جیسے ہمیں معلوم ہوا تھا کہ وہ NA 130 سے اپنے کاغذات جمع کروا رہے ہیں، لیکن کچھ دیر کے بعد معلوم ہوا کہ وہ کینسل ہو گیا۔ اب کل ان کے کاغذات جو ہیں NA 130 سے جمع ہوں گے۔ NA 123 سے شہباز شریف صاحب نے جو اپنے کاغذات نامزدگی وصول کر لیے لیکن ابھی جمع نہیں کروائے۔ مریم نواز صاحبہ کے کاغذات 119 سے جو ہے وصول کیے گئے تھے، اور آخری اطلاعات اب یہ ہیں کہ ان کے کاغذات جو ہیں وہ جمع ہو چکے ہیں NA 119 سے۔ بتائیے گا کہ بڑے بڑے نام جو سیاست کے ہیں وہ اپنے اپنے حلقوں میں کاغذات جمع کروا رہے ہیں یا ان کا کیا کرائیٹیریا بنایا گیا؟ اچھا، اس میں انہوں نے اس مرتبہ ایسے کیونکہ بیوروکریسی سے انہیں آروز لیے تھے، تو ہر حلقے کے اندر ہی ان آروز کو بٹھا دیا ہے۔ یہ تمام آروز اپنے اپنے حلقوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر کاغذات نامزدگی وصول کیے جاتے ہیں اور وہیں پر ہی جمع کیے جاتے ہیں۔ لاہور کے اندر بڑے سیاسی خاندان موجود ہیں اور انہوں نے اپنے کاغذات جو جمع بھی کروائے ہیں، جیسے مسلم لیگ نون کا میں نے آپ کو بتایا کہ مسلم لیگ نون کا جو گڑھ ہے اور لاہور، اور یہاں سے میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس مرتبہ یہ کچھ الگ فیصلہ کیا، اور میری حیرانگی کی بات ہے کیا کہ انہوں نے بھی لاہور سے اپنے چیئرمین کو الیکشن لڑوانے کا اعلان کیا۔ ایک بڑی اہم چیز ہے کیونکہ مسلم لیگ نون کے گڑھ میں اگر آپ الیکشن کے لیے جائیں اور وہ بھی آپ کا پارٹی کا چیئرمین ہو تو ایک اہم بات ہے۔ اسی طرح لیکن اگر دوسری جانب جاتے ہیں کراچی، تو وہاں کماڑی کی جو سیٹ ہے وہاں سے NA غالباً 242 ہے، وہاں سے شہباز شریف صاحب کے کاغذات نامزدگی جمع ہو رہے ہیں۔ تو اب یہ دونوں جو قائدین ہیں ایک ریورس مارا ہوا عدلی بدلی جسے ہم کہتے ہیں وہ کی ہے، تو ان کے کاغذات نامزدگی NA 128 سے کل جمع ہوں گے۔ اور پھر دوسرے تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں عمران خان، ان کے NA 122 سے کاغذات نامزدگی آج جمع ہو گئے ہیں۔ اب صورتحال بدلتی جائے گی، کل کے دن میں بہت سارے معاملات آ جائیں گے۔ کل شام کو 4 بجے کے بعد جو حتمی فہرست ہے نا وہ آویزاں کر دی جائے گی الیکشن کمیشن سے، معلوم ہو جائے گا کن کن لوگوں نے جمع کروائے ہیں۔ 25 دسمبر سے اسکروٹنی کا عمل شروع ہوگا اور 30 دسمبر تک جاری رہے گا۔ اب اس میں ایک صورتحال اور بنی ہے جو بریکنگ کی صورت ہی ہے کہ کچھ شکایات موصول ہو رہی تھی، عدالتوں کی جانب جایا جا رہا تھا معاملہ کہ جو تحریک انصاف کے کارکنان ہیں ان کو جو کینڈیڈیٹس ہیں بلکہ ان کے کاغذات جمع نہیں ہونے دے رہے، تو ان کو عدالتوں میں جانا پڑا تھا۔ اب جمعہ، ہفتہ اور اتوار، یہ 3 دن جو ہوتے ہیں وہ عدالتیں آلموسٹ ختم ہو جاتی ہیں۔ ہفتہ اتوار اب ویسے چھٹی ہے اور پیر کی قائد اعظم ڈے کی چھٹی آ چکی ہے، تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے یہ اعلان کیا، ابھی حکم جاری ہوا ہے کہ اب تمام جو عدالتیں ہیں وہ 3 دن کھلیں گی، ہفتہ، اتوار اور پیر، تاکہ الیکشن کے حوالے سے جس کو کوئی مشکلات ہیں وہ اپنے آ کے پٹیشن دائر کریں اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ آرڈر، جو بھی مناسب آرڈر جو اس کے مطابق ہوگا وہ جاری ہوگا۔ اچھا سر بتائیے گا، کل آخری تاریخ ہے جس میں کاغذات نامزدگی آپ نے جمع کروانی ہے، مجھے تھوڑی سی ڈیٹیل میں یہ چیز بتائیے گا کہ کتنی تعداد میں لوگوں نے کاغذات نامزدگی خواتین نے جمع کروا لیے ہیں، اور
جو گوشوارے اپنے شو کرنے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کاغذات نامزدگی میں کیا پرابلم آ رہی ہے جو آپ نے کہا ہے کہ کافی تعداد میں لوگ ایزی ہو گئے ہیں؟ اچھا، اس میں صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ آج چوتھا روز ہے. کل کا جو ہمارے پاس ایگزیکٹ فگر تھا وہ یہ تھا کہ جو اقلیتوں کے امیدوار ہیں ان کی پنجاب اسمبلی سے 71 جو ہیں وہ کاغذات جمع ہوئے تھے. اسی طرح ہی صوبائی اسمبلی کے تھے 258 غالباً، اور 92 تھے قومی اسمبلی کی ریزرو سیٹوں خواتین کے. اب 4 بج گئے، اب یہ شام کو ہمیں رات کو بتائیں گے کہ بھئی اب کتنے کاغذات آج فائنل ان کے پاس جمع ہوئے. لیکن ہم صبح سے یہاں موجود ہیں. آج وہ رش نہیں ہے جو کل تھا. کل ہم اس کو وہ کہتے ہیں محاورہ ہے نا، کھڑکی توڑ رش، وہ کل تھا، آج نہیں ہے. لیکن اب کل دوبارہ ہوگا، کل دوبارہ ہوگا یہ رش، اور لوگ پھر آئیں گے، پھر جمع کروائیں گے. اسی طرح آروز کے آفس میں رش بڑھ جائے گا، کیونکہ بڑے بڑے جو فگر ہیں ان کے کاغذات جمع ہونے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک صورتحال جو سامنے آئے اچھا گی. بتائیے گا، ریجیکشن کس بہاف پہ الیکشن کمیشن کرتی ہے کاغذات نامزدگی کے دوران؟ کیا کیا جو سیاستدان ہے وہ اس میں پرابلمز کریٹ ہو رہی ہیں ان کو؟ دیکھیں، اب اس میں 2-3 صورتحال ہوتی ہیں کہ ایک خانہ بنا ہوا ہے، اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ کنوکٹڈ ہیں کسی جرم میں، سزا یافتہ ہیں، تو آپ کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دی جائیں گے. کسی نے اپنا حلف نامہ غلط لکھوایا، ایف بی آر کے سے متعلق جو ہے اس نے ڈیٹیلز نہیں دی ہیں، اپنے خاندان سے متعلق ڈیٹیل نہیں دی ہیں، یہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں. اگر وہ کاغذات پورے نہیں کیے جاتے تو پھر وہ اسکروٹنی کے عمل کے دوران وہ کاغذات مسترد کر دیے جاتے ہیں. پھر ان کو مسترد کرنے کے خلاف اپیلیں دائر ہوتی ہیں، پھر اعتراضات دائر ہوتے ہیں، پھر کاغذات نامزدگی واپس لینے کا ایک عمل ہوتا ہے. یہ ایک شیڈول جاری ہو جاتا ہے، 25 سے اب 30 تک کے درمیان کا شیڈول ہے، اور اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ چلتا رہے گا کہ ابھی کاغذات کی اسکروٹنی ہوگی، کینڈیڈیٹس کو بلوایا، ان سے پوچھ گچھ ہوگی کہ آپ نے جمع کروائے کاغذات پورے ہیں یا نہیں ہیں. پھر اس کے بعد اگلا عمل آئے گا، اعتراضات کا عمل آئے گا کہ بھئی یہ کینڈیڈیٹ کے اوپر فلانا اعتراض ہم اٹھاتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ اس نے کاغذات پورے جمع نہیں کروائے، تو یہ دوسرے کینڈیڈیٹس کی جانب سے آتے ہیں، پھر ان اعتراضات کے اوپر ہوتی. پھر الیکشن ٹریبیونل بنتا ہے، جب آروز ان کو مسترد کر دیتے ہیں، پھر الیکشن ٹریبیونل جو ہوتے ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں، وہاں سے وہ اجازت دیتے ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ نہیں بنتا تو پھر اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک فائنل حتمی لسٹ جو ہے نا وہ جاری ہوتی ہے. پھر وہ کینڈیڈیٹس کا جو نشان ہے جس پارٹی سے ہو، پھر وہ اپنے جمع کرواتے ہیں، اور پھر بیلٹ پیپر کی چھپائی کا عمل ہوتا ہے. اچھا سر، آخر میں بتائیے گا کہ کون سی جماعت ایسی ہے جو جوک در جوک جن کے سیاستدان اور رہنما یہاں پہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے آ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں کون جمع کروانے آ رہا ہے اور کون جمع نہیں کروانے آ رہا ہے، یا کس کو روکا جا رہا ہے. یہ سب اصل میں ہمارے یہاں سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں، لوگ ان کے اوپر ذرا زیادہ کان دھرتے ہیں. لیکن ہم نے صبح سے یہاں دیکھا ہے کہ لاہور شہر ایک بیسکلی بڑا شہر ہے، یہاں پر ایسی کوئی صورتحال دیکھنے کو بظاہر نہیں ملی. ہم الیکشن کمیشن کے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر کوئی ایسی درخواست موصول نہیں ہوئی ہے کہ جی مجھے کاغذات جمع نہیں کروانے دیے گئے یا مجھ سے راستے میں روک لیے گئے. باقی تمام سیاسی جماعتوں کے پاس ایک حق پلیٹ فارم ہے. یہ جو ہائی کورٹس کے اندر جو کیسز اب جا رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق غالباً 9 مئی کے واقعات سے تھا. انہوں نے الیکشن جو ہے وہ جیل سے لڑنا ہے، تو وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں سگنیچر کروانے ہیں کینڈیڈیٹ کے، تو اجازت دی جائے. تو وہ کیسز کچھ ادھر جا رہے ہیں، اور پھر عدالتوں سے اس کے مطابق حکم بھی جاری ہو رہا ہے، اور ان کے کاغذات کے جو جمع بھی ہو رہے ہیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے فی الحال. اچھا، مسلم لیگ نون کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہمیں مزید ٹائم چاہیے کہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے، کیونکہ ابھی کچھ چیزیں ہیں جو ان کے لیے مزید بہتر کرنے والی ہیں. دیکھیں، سیاسی جماعتیں ہمیشہ سے ایک لیول پلینگ فیلڈ مانگتی ہیں. ان کو اگر ماحول ملتا ہے تو اس کے اندر وہ بہتر کام کرتی ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون ایک بڑی جماعت ہے، اور کوئی نئی جماعت نہیں بن رہی ہے. اس کو بہت بہتر انداز میں پتا ہے کہ اس نے الیکشن کس طرح لڑنا ہے. اور اگر ہم بات کرتے ہیں تو گزشتہ 3 دہائیوں سے وہ اس الیکشن پروسیس کا حصہ رہے ہیں، تو ان کو بڑی اچھی طرح علم ہے کہ الیکشن پروسیس کا طریقہ کار کیا ہے، کس طرح ہمیں ٹائم گین کرنا ہے، کس طرح ہمیں ٹائم لینا ہے، کون سا کاغذ کب اور کہاں کس وقت جمع کروانا ہے. تو ان تمام ٹیکس کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی کر رہے ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ وقت کم ہے تو وہ ان کا آئینی حق ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو درخواست دیں. لیکن الیکشن کمیشن کی صوابدید ہے کہ وہ اس کو سمجھتا ہے. جیسے ہم پہلے سمجھا کہ 2 دن کم تھے، تو الیکشن کمیشن نے اپنے اسکروٹنی کے جو دن ہے وہ کم کر دیے، اور یہاں سے وصولی اور جمع کروانے کا دن بڑھا دیا. تو یہ صورتحال ہے. بالکل ان کا حق ہے، تمام سیاسی جماعتوں کا حق ہے کہ وہ کوئی بھی ریس کر سکتی ہیں نقطہ، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کی صوابدید ہے کہ وہ اس کو الاؤ کرتا ہے یا ڈسمس کرتا ہے. سر، کافی عرصہ دراز سے آپ اس بیٹ کو کور کر رہے ہیں، باریک بینی سے کر رہے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ کون سی جماعت جو پیپر ورک کر کے آئی ہے اور جو مکمل طور پر الیکشن کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں، اس مرتبہ تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انسرٹینٹی کے اندر چل رہی ہیں. ابھی تک کچھ لوگوں میں شاید یہ بہام بھی ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے، لیکن سیاسی جماعتیں تو آج بھی اس چیز کے اوپر کنفرم ہے کہ جی الیکشن ہوں گے. تو الیکشن کا جو پروسیس ہے وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کے الزامات آپ کے سامنے ہی ہیں کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے. مسلم لیگ نون کہتی ہے جی بالکل لیول پلینگ فیلڈ ہے. حکومت نے اور تمام ادارے جو ہیں وہ بھرپور ان کو موقع بھی فراہم کر رہے ہیں. تو یہ الزامات کی جو ایک بارش کہہ لیں، بچھاڑ کہہ لیں، یہ ہوتی رہتی ہے.
پیپر ورک تمام کا ہی پورا ہے, لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اور دے رہے ہیں, اپنے جمع کروا رہے ہیں کاغذات, پورے پنجاب سے یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں, ویسا مسئلہ نہیں. چلیے تھینک یو سو مچ سر.